جوشوں میں، سانسوں کی گرمی میں، دلوں کی دھڑکنوں میں آتی ہے بس ایک صدا، سنی مسلم، سنی مسلم۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ مفتی یاسین محمود صاحب بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب میں محمد طفیل خان بول رہا ہوں۔ محمد طفیل خان جی لکھنؤ سے بول رہا ہوں مفتی صاحب۔ جی فرمائیں۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ میلاد النبی کے حوالے سے کیا معاملہ ہے؟ کیا میلاد النبی منانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اصل میں مکتب فکر کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک بریلوی مسلک کے علماء ہیں جی ان کے یہاں یہ درست ہے، اچھا اور جہاں تک دیوبندی مسلک کے علماء ہیں ان کے یہاں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ البتہ ایک بات دونوں میں مشترک ہے، ہاں اور وہ یہ ہے جی کہ آج کل میلاد النبی کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے جی اس کی گنجائش دونوں مسلکوں میں کہیں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مثال کے طور پر میوزک ہے۔ ہاں یہ سب تو خیر غلط ہے۔ بھائی آپ غور کریں نا، جی میوزک جو ہے، جی میوزک کو تو آقا مٹانے آئے تھے۔ نہیں یہ تو خیر ایک دم اوباش قسم کی حرکتیں، اس کو تو کہا نہیں جا سکتا ہے نا۔ تو جو فضول قسم کی حرکتیں ہیں جی ان کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے میلاد النبی کا، جی تو اس میں ایک آدمی آقا کی محبت میں سرشار ہو کر اگر نعتیہ اشعار پڑھتا ہے، گنگناتا ہے، جی یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کسی کو اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اچھا مجالس کا انعقاد کر لیتا ہے، جی تو اس میں کسی قدر گنجائش نکلنے کی امید ہے۔ ہاں لیکن جہاں تک تعلق ہے یہ جی جو موجودہ جشن میلاد النبی ہے، تو وہ تو بالکل حلق سے نیچے نہ اترنے والی بات ہے۔ نہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں ایک بات بتاتا ہوں، جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک مطلب بریلوی لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کہ جیسے چراغاں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جلوس نکالتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ جلوس میں جو میوزک اور ڈی جے ہے بھائی، اس کو تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، ٹھیک ہے حضرت۔ اب یہ ہے کہ جیسے جلوس نکالتے ہیں، نعرہ بازی وغیرہ، نعت خوانی، کیا نام ہے، تقاریر اور علماء کرام کے بیانات، سمجھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، اس طرح کے، سمجھ رہے ہیں بھائی۔ جو چیز میں بھائی بریلویت اگر جیسے کوئی ہے، اگر بریلویت اس چیز کو وہ یہ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، مثال کے طور پہ ڈی جے ہے یا اس میں اوباش قسم کی جو حرکتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ان کو تو وہ بھی غلط کہتے ہیں نا۔ اب ان کو وہ غلط کہتے ہیں تو ہاں سنیے ایک بنیادی پہلو اور ہے جی جی جس بنیاد پر علماء دیوبند جو ہے، مطلب کہ دیوبند کے علماء اس سے گریز کرتے ہیں، جی اور وہ یہ ہے کہ آقا کی جو ذات گرامی ہے نا، جی وہ ایسی نہیں ہے کہ اسے سال میں ایک دن یاد کیا جائے۔ نہیں، بریلوی تو یہ کہتے ہیں، میں نے ایک بار یہ کہا بھی تھا، تو بریلوی حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو 12 مہینے جو ہے پروگرام کرتے ہیں، نعت خوانی، تقاریر، علماء کرام۔ اب یہ ہے کہ وہ دن جو ہے سرکار تشریف لائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، سمجھ رہے ہیں، تو اب یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے ہیں اس دن مطلب وہ لوگ جو ہے جلوس نکالتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، تو اس میں تو آپ کے ایک سوال یہ ہے، بنیادی طور پر جی کہ آقا کی تعلیمات میں جی جو اولین مخاطب ہیں وہ صحابہ ہیں، جی 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 اور صحابہ میں جو اولین مخاطب ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں۔ جی 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 تو خلفائے راشدین کی زندگی میں اس طرح کا کوئی نمونہ کہیں ملتا ہو تو پیش کرے کوئی۔ اچھا، تو حضرت میں نے اس طرح کی بھی بات رکھی ان کے پاس، سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ صحابہ سے یا خلفائے راشدین سے یا کیا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان غنی یا حضرت علی، ہے نا،
ان 4 خلفائے راشدین یا 10 اشرۂ مبشرہ جو ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے، ان سے بھی یہ ثابت نہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے یہ کہا ہے نا، سمجھ رہے ہیں کہ بھائی مطلب میں نے کہا کہ بھائی جو دیوبندی حضرات ہیں وہ یہی دلیل مانگتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو انہوں نے کتاب دیا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، سمجھ رہے حضرت، بوادر النوادر. ہاں ہے بوادر النوادر. تو اس میں انہوں نے دیا تھا، میں نے بھی پڑھا کہ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل سب سے بڑی یہی ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہو. تو اب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی کہا ہو کہ بھائی میلاد منانا ناجائز و حرام ہے نا، میلاد کوئی نہیں منا سکتا ہے، یا مطلب آنے والی رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو انہوں نے منع کر دیا ہو، تو اس طرح کی کوئی دلیل آپ دکھائیں تو پھر ہم نہیں سنیے ایک سوال یہ بھی ہے نا جی کہ آقا اور اصحاب آقا کے زمانے میں تو اس کا تصور بھی نہیں تھا. جی انہوں نے تو دین کے نفاذ کو اپنی زندگی کا مشن بنایا تھا. جی بھائی آپ غور کریں نا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جی آپ جس زمین پر قیام پذیر ہیں، جی کیا یہ زمین اس کی محتاج ہے کہ آپ ایک دن کے لیے جشن میلاد کریں اور بیٹھ جائیں؟ نہیں، یہ زمین اس کی محتاج نہیں ہے کہ آقا کے دین کا نفاذ ہوتا، تعلیمات کا نفاذ ہوتا؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے مفتی صاحب میں بھی اس پہ کچھ بنیادی سوال کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ بھائی کہنے کا مطلب یہ نا مفتی صاحب کہ بھائی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے نا. تو عبادت کا مفہوم صرف روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ تو نہیں ہے بھائی. اگر اسی کو ہم اصول زندگی اور اسی پہ ماحصل ہم اگر رہ جائیں، سمجھ رہے ہیں، تو مفتی صاحب یہاں تو بات نہیں بنے گی نا. اب عبادت کا اصول میرے حساب سے تو بھائی یہ ہے کہ عبادت بھائی اہم العبادات میں سے نماز ہے، روزہ ہے، جو فرض ہمارے اوپر کر دیے گئے، تو بھائی یہ تو فرض ہے، چاہے کسی بھی حال میں رہو کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن عبادت کا ایک مفہوم تو یہ بھی ہے کہ آپ مسجد سے باہر نکلو، کسی غریب کو تڑپتے ہوئے دیکھو، اس کی مدد کر دو، یہ بھی تو ایک عبادت ہے بھائی. یہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے نا مفتی صاحب. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی نے الا لیعبدون کو او لیعرفون سے تعبیر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عبادت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ دین کا نفاذ ہو. نفاذ مراد لیا ہے، جی عبادت مراد ہی نہیں لی علامہ آلوسی نے. جی بالکل، آپ نے صاحب روح البیان سے بھی آپ نے پیش کر دیا. میں اس بات سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ بھائی اب جب ان کے ناجائز ہونے کی دلیل آپ نے کہا کہ تصور بھی نہیں ہے، تو جب آپ کیا مفتی صاحب، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس میلاد کا ہونا یا نہ ہونے کا تصور ہی نہیں تھا، تو بھائی اگر آپ ایک طبقے کو آپ جو ہے غلط کہہ رہے ہیں میلاد منانے پہ مثال کے طور پہ، تو دوسرا طبقہ جو میلاد کو منع کرتی ہے، تو اس کا بھی تو تصور نہیں تھا کہ بھائی اب بریلوی بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے پاس بھی اس کا تصور نہ رہا ہوگا کہ انہوں نے میلاد کرنے والے کو بھی منع کیا ہو. جی تصور، یہ تصوراتی بات جو آپ نے مفتی صاحب کہی ہے اس پہ میں نے یہ بات کہہ دی. نہیں، میں آپ کی بات کی قدر کرتا ہوں. میری بات جی میں نے اپنی گفتگو کے شروع ہی میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 کے بعد ضرورت نہیں ہے کسی بات کی. میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک تعلق ہے جشن میلاد کا، جی تو اولاً تو صراحت کے ساتھ کوئی حکم نہیں ہے. جی تو یہ تو ہو گیا مسلک دیوبند. جی ٹھیک ہے سر. جی وہ اس لیے اس سے گریزاں ہیں. جی ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں مسلک بریلویت پر. جی وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر حکم نہیں ہے تو رد بھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، ہم ان کی بات کو بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں. جی اور آپ نے جو بات حضرت تھانوی کی کہی ہے جی کے حوالے سے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. جی لیکن میں تیسری بات کہہ رہا ہوں جی کہ پورے ملک میں نہیں بلکہ بر صغیر میں، پاک و ہند میں جی جشن میلاد کا جو تصور ہے، کیا علماء بریلوی اس کے جواز کے قائل ہو سکیں گے؟ کیا آپ مطلب آپ
دیکھیے ایک چیز تو آپ نے یہ کہا، پہلے آپ نے کہا کہ بھائی صراحت سے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے علماء دیوبند، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ۔ دوسری بات یہ کہ بھائی ایک جو ہے آقا کے عشق میں جو ہے جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بر صغیر میں یہ منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ایک بات، اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ آپ نے دلیل مانگی ہے، تو دلیل تو بھائی اب جو میں نے کتاب کا حوالہ پیش کیا تھانوی صاحب کی، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ بھائی اس میں بھی یہ بات ہے کہ کسی چیز کے منع کرنے کی دلیل اگر صحابہ سے ثابت ہو تو وہ آپ پیش کریں گے۔ آپ نے کہا تصور ہی نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ تصور نہیں ہے تو جائز ناجائز دونوں کے لیے تصور دیکھا جائے گا نا۔ آپ نے تو ایک پہلو پہ تصور پیش کیا، مثال کے طور پہ آپ نے یہ کہا کہ بریلوی حضرات جو ہے میلاد کرتے ہیں، اس کا تصور تو صحابہ کرام کے پاس تھا ہی نہیں، تو بریلوی بھی تو یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے نہ ہونے کا تصور بھی، میلاد کرنے والے کو منع کرنے کا بھی تصور صحابہ کے پاس نہیں تھا۔ بھائی دونوں باتیں دیکھی جائیں گی نا۔ استدلال کے طور پہ مفتی صاحب میری بات ہو جانے دیں۔ استدلال کے طور پہ دونوں فریق کو جو ہے دیکھنا پڑے گا۔ اب ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں آقا کی میلاد کے حوالے سے جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ جیسے علماء بریلوی اس کے جواز کے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب بھائی ظاہر سی بات ہے ابو داؤد شریف کی حدیث جو میں نے پڑھی ہے، جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حرام کر دیا، جو حلال ہے اسے بھی حلال کر دیا ہے نا، اور جس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے وہ مباح ہے، بہتر ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی بڑی مستند حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور اس کے راوی بھی مطلب ایک دم صحیح سند کے ساتھ اور سند و متن کے ساتھ، یہ عبارت تو مجھے نہیں یاد ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے۔ اس پہ تو خیر میں جب کہیں گے جب میں حوالہ دے دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی ساری باتیں کہ بھائی جس طریقے سے کوئی حکم نہیں ہو تو وہ مباح ہے، بہتر ہے۔ تو اب جشن عید میلاد النبی منانے والوں کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جواز کی صورت، تو اب انہی صورتوں سے تو وہ جواز نکالیں گے نا، جو حدیث شریف میں نے ابو داؤد شریف کے۔ اصل میں سنیے جی، پہلی بات تو یہ ہے، جی بات سنیے میری، جی، آپ نے پتہ نہیں کس مناسبت سے مجھے فون کر لیا، میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں۔ میں نے صرف ایک سمجھنے کی بات اور ایک مطلب طالب علم کی حیثیت سے کہ بھائی ہم ابھی طالب علم کی حیثیت سے ہم مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ایک طالب علم ہیں، میرے علم میں ایک اضافہ ہو جائے گا آپ کے موقف کے اعتبار سے۔ آپ نے علماء نے سنیے مفتی صاحب، آپ نے علماء دیوبند کا موقف جو پیش کیا، سمجھ رہے ہیں، تو اب نہیں میں نے سنیے آپ یہی رک جائیے ذرا، جی میں نے علماء دیوبند کا موقف پیش نہیں کیا ہے، جی، میں اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں۔ بھائی آپ نے کہا نا کہ یہ علماء دیوبند ہے کہ صراحت کے ساتھ دلیل نہیں ملتی ہے اس لیے وہ جواز کے قائل نہیں ہے۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، سن لیجیے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں اپنی بات۔ جی، علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ صراحت کے ساتھ اولین صحابہ میں سے ابو بکر سے لے کے نیچے تک کسی سے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو یہ اس وجہ سے اس لیے ان کے جواز کے قائل نہیں ہے، تو یہ علماء دیوبند ہی کا تو موقف ہوا نا مفتی صاحب۔ ارے حضور سن لیجیے نا، میں دونوں فریقین کی بات کر رہا ہوں۔ جی، میں موقف رکھتا ہوا جب نظر آؤں گا جب میں کسی ایک کی بات کروں، میں کسی کی نہ حمایت کر رہا ہوں نہ وکالت کر رہا ہوں، جی جی، بنا کسی تکلف کے، جی، نہ حمایت مقصود ہے نہ وقت پہنچا گیا۔ جی، میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ علماء دیوبند کے یہاں ان کی اپنے دلائل میں یہ ہے کہ بھئی یہ چیز ثابت نہیں ہے، ٹھیک، اور علماء بریلوی جو ہیں وہ جو کہتے ہیں علماء بریلوی وہ آپ نے پیش کر دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے اپنے نظریے کے طور پر میں نے جو بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اگر مان لیجئے یہ میری ذاتی رائے ہے، اس کو علماء دیوبند کی رائے سے آپ ہرگز تعبیر نہ کریں، نہ میں وکالت کر رہا ہوں نہ میں مخالفت کر رہا ہوں، صرف اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں۔ اب اگر مان لیں کہ کچھ گنجائش نکلتی بھی ہے، میرے لفظ پر غور کریں، جی جی، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مان لیں کچھ گنجائش نکلتی بھی ہے، دونوں فریقین کی بات کو سامنے رکھا جائے اور ایک مسلمان کے دل میں عشق مصطفیٰ کے حوالے سے جو کچھ ہو سکتا ہے اسے سامنے رکھا جائے، تو اس کی روشنی میں اگر یہ مان بھی لیں کہ کچھ گنجائش نکلتی ہے تو میں پھر ایک سوال قائم کر رہا ہوں، کیا موجودہ جشن میلاد کی جو صورتحال ہے کیا اس کی گنجائش نکلے گی؟ اتنی بات میں نے خالی رکھی ہے۔ دیکھیے ایسا ہے مفتی صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیے علماء بریلوی بھی اس کے قائل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، کہ ڈی جے ہو میوزک ہو، علماء بریلوی بھی اس کے قائل نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔
میری بات سنیں، ختم ہو جاتی ہے. نہیں میری ہاں اب تو میلاد منانا. اب ایک منٹ، اب میری بات، مفتی صاحب آپ نے بول لیا، مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیں برائے معذرت، ہے نا. ہلو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا آپ نے کہا کہ بھائی گنجائش نکلتی ہے، تو علماء بریلوی بھی تو اس کے قائل نہیں ہے نا کہ میوزک بجے اور لڑکے ڈانس کرتے ہوئے چلے. ایک بات بھائی اس کے تو یہ کرنا کہ بھائی جلوس اگر سنجیدگی کے ساتھ نعرے کے ساتھ نکلے، سرکار کی آمد مرحبا اگر کوئی نعرہ لگا رہا ہے مثال کے طور پہ، یا اب اگر کوئی ایک مجلس ہو، ایک جلسہ نما پروگرام ہو، اس میں نعت خوانی ہو، تقاریر ہو، سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، درود بھیجے جائیں، یہ ساری چیزیں اس میں. یہ تو کیا اس طرح کا میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بات اب یہاں تو آپ نے جو بنیادی سوال کیا، تو میں بھی ایک بنیادی سوال، آپ کا تو جواب دے دیا کہ بھائی علماء وہ جس طریقے سے آپ نے اپنا سوال رکھا ہے، تو میں بھی اسی طریقے سے اس کا جواب دے دیا کہ علماء بریلوی بھی اس کے قائل نہیں ہے، قطعاً اس کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بات یہ کہ بھائی جس طریقے سے ایک مجلس ہوتی ہے، ایک محفل ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نعت خوانی ہوتی ہے، تقاریر، رک جائیے مفتی صاحب، تقاریر علماء کرام اور درود بھیجنا، تو اب اس کا مطلب اگر اس طرح سے اگر کوئی مناتا ہے عشق میں ڈوب کر کے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نہیں، آپ اصل میں آپ پتہ نہیں کس سوال پر سوال کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں، میں نے تو آپ کے سوال کا جواب دے دیا مفتی صاحب. نہیں سنیے، میں جواب آپ کے سوال کرنے سے پہلے دے چکا ہوں اپنی گفتگو میں. نہیں، آپ نے تو اس کو مان لیا نا کہ علماء بریلوی بھی اس کے قائل نہیں ہیں. نہیں، یہ تو میں مان رہا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مان رہا ہوں. جی، مجھ سے جو آپ سوال کر رہے ہیں، جی، اس سوال کا جواب میں اپنے سوال میں دے چکا ہوں آپ کو. شروع میں نے کہا اگر گنجائش نکلتی بھی ہے، مطلب گنجائش ہے. سن رہے نہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہوں گا. آپ کیوں نہیں اچھا آپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ آپ کہہ رہے گنجائش نکلتی بھی ہے، تو بھائی ساری چیزوں کا آپ نے سنیے مفتی صاحب، آپ نے سوال بھی کر لیا، اور آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے اتنی ایک تھوڑی سی بات رکھ لی کہ بھائی میلاد کو اگر سلیقے سے اگر کوئی مناتا ہے، جشن عید میلاد النبی کی کوئی محفل منعقد کرتا ہے، تو اب جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں نہیں کہوں گا. اب یہ ایسا یہ گفتگو ہوتی ہے. جی، یہ سہیل صاحب، یہ سامنے کی گفتگو ہوتی ہے، یہ فون کی گفتگو نہیں ہوتی ہے. اب آپ فون پر گفتگو کر رہے ہیں، کبھی تشریف لائیے گا، بیٹھیں گے سکون اطمینان سے، پھر بات کریں گے. ہاں انشاءاللہ اس پہ بات ہو جائے گی، لیکن آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے ماحول مینیج کرنے کے لیے آپ نے اپنی بات نہیں کہی، جبکہ آپ کی زبان سے آپ نے یہ بات کہہ بھی دی کہ تھوڑی گنجائش نکلتی بھی ہے. اور اس کے بعد تو کیا آج کے موجودہ میلاد کا آپ نے پوچھا سوال، تو میں نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ بھائی اس کے قائل تو علماء بریلوی بھی نہیں ہے کہ میوزک ہو اور کیا نام ہے ڈی جے ہو اور مطلب اوباش قسم کی حرکتیں ہوں. اب ایک جلسہ ہے، ایک محفل ہے، منعقد ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، علماء کرام کے بیانات ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے نعرے لگ رہے ہیں. تو اب آپ یہاں پہ جو ہے آپ نے ماحول مینیج کرنے کے لیے اب آپ کی زبان سے وہ بات نکل بھی گئی ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے قبول نہیں کر رہے ہیں. یہ بات ہے. میں نے سنیے میری بات، آپ مجھ سے قبول کرانے کے لیے آپ نے فون کیا؟ نہیں، دیکھیے قبول کرانے کے لیے میں نے نہیں فون کیا، یہی بات آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں نا حضرت. ایک بات مطلب دیکھیے کتنی سنجیدگی سے ہماری اور آپ کی گفتگو ہوئی ہے. دیکھیے علمی گفتگو کبھی سن لیجئے مفتی صاحب، دیکھیے میں نے آپ کی بات بڑی لمبی سنی، لیکن آپ ہم کو نہیں بولنے دے رہے ہیں. میں نے کہا علمی گفتگو بول رہے ہیں جب سے، نہیں آپ بھی بول رہے ہیں. آپ علمی گفتگو جو ہے مفتی صاحب ہوتی ہے تو کیا ہے نا، اس میں جو ہے سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر بھائی آپ ایک دیوبندی مدرسے کے فارغ ہیں اور مفتی صاحب ہیں، تو بھائی ظاہر سی بات ہے آپ سے اس طرح کی بات کی جائے گی تو اس سے نظریہ جو ہے ایک اچھا میسج لوگوں تک جائے گا کہ ہاں بھائی مفتی صاحب نے اپنا موقف پیش کر دیا. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا ہی ذاتی موقف پیش کیا، لیکن اس میں میلاد کی گنجائش تو آپ نے بہرحال نکال ہی دی ہے کہ بھائی تھوڑی بہت بھی گنجائش، آپ نے تھوڑی ہی بہت گنجائش نکالی ہے، لیکن ماشاءاللہ نکال ہی دی ہے. حضور من برادر، آپ سن تو لیجیے. جی اب فرمائیں. میں نے ذاتی طور پر ایک نظریہ آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے. جی اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا ذاتی نظریہ ہے. جی اور میں نے اس پر سوالیہ نشان بھی لگا دیا ہے. میرے سوالیہ نشان کا آپ جواب بھی دے رہے ہیں کہ علماء بریلی بھی اس کے قائل نہیں ہے. جی، تو
اب جو سوال آپ مجھ سے اس پس منظر میں رکھ رہے ہیں، میں اس سوال کا جواب پہلے سے دے چکا ہوں۔ چلیے تو وہ تو بات ہو گئی نا، اس کا تو آپ نے تھوڑی سی گنجائش مان لیا ہے۔ ہاں چلیے اب بھائی آپ سے بات کر کے اتنا تو ہوا کہ بھائی علماء دیوبند میں بھی کوئی ایسے مفتی صاحب ہیں جو تھوڑی سی گنجائش کے قائل ہیں میلاد کے، ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی اب دیکھیے مفتی صاحب، یہاں پہ اگر بنیاد پہ بات اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہوتی ہے، مطلب ایک دم گیو اینڈ ٹیک والی بات ہوتی ہے نا، تو مفتی صاحب کنارہ کشی نہیں اختیار کرنا چاہیے یار۔ مفتی صاحب ایمان کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، ایک عشق کی بات ہے۔ آپ نے کہا، آپ نے شروع میں بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اگر کوئی عشق رسول میں ڈوب کر کے میلاد مناتا ہے تو اس کے لیے، تو آپ نے اس کو عشق رسول سے بھی تعبیر کر دیا، اور دوسری چیز آپ نے تھوڑی سی گنجائش بھی مان لی۔ چلیے آپ کے نزدیک تھوڑی ہی سی گنجائش چاہیے، میں پورے علماء دیوبند کا ذمہ دار نہیں ہوئے، آپ دیوبند کے فارغ ہیں، ایک مفتی ہیں، تو آپ کا ہی موقف ہمارے لیے کافی ہے۔ میری تو سن لیجیے آپ، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے جی۔ ابتداءً گفتگو میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں محض سوال کر رہا ہوں معلومات کے لیے۔ جی 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 جی۔ پھر آپ آ گئے استدلال پر، مستدلات پر آ گئے آپ، ٹھیک۔ پھر آپ آ گئے کہ میرا اچھا ایک بات بتائیں، کیا سوال آپ مفتی صاحب کیا سوال صرف سوال کریں گے؟ بھائی جب میں سوال کروں گا تو جو اس سوال کے تئیں جو میرے اعتراضات ہوں گے تو ان کا بھی جواب تو آپ ہی کو دینا ہوگا، تو یہ آپ جواب ہی تو دے رہے ہیں، جواب ہی دینے میں تو آپ نے گنجائش نکالی ہے نا، ماشاءاللہ۔ ارے حضور سنیے، ساحل یہ کہے نا کہ بھائی میں اس سلسلے میں سیر حاصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس معلومات ہے، میں آپ کو ایک عام شخص سمجھ رہا ہوں، آپ غور کریں نا۔ اچھا آپ عام ہی مان رہے ہیں، آپ مجھے عام ہی تو مان رہے ہیں نا، میں تو کوئی خاص نہیں ہوں، آپ عام ہی مان رہے ہیں نا۔ میں نے تو یہ پہلے بھی کہہ دیا کہ میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں۔ نہیں، یہ بات تو آپ نے بعد میں کہی ہے۔ ارے بھائی میں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں۔ اب یہ اور بات ہے کہ چلیے طالب علم ہی کو آپ نے ایک اپنا موقف دے دیا، بہرکیف چلیے انشاءاللہ پھر کبھی سامنے سے ملاقات ہوگی۔ لیکن بہرحال مفتی صاحب آپ سے بات کر کے مجھے یہ اچھا لگا کہ آپ تھوڑی سی گنجائش رکھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ چلیے اچھی بات ہے، چلیے انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، ہے نا؟ چلیے ٹھیک، السلام علیکم۔